خطبہ نمبر 176، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں موعظہ کے ساتھ قرآن مجید کے فضائل اور بدعتوں سے ممانعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موعظہ۔ انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها۔ دیکھو، پروردگار کے بیان سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحت کو قبول کرو کہ اس نے واضح بیانات کے ذریعے تمہارے ہر عذر کو ختم کر دیا ہے اور تم پر حجت تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اپنے محبوب اور ناپسندیدہ تمام اعمال کی وضاحت کر دی ہے۔ لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات، تاکہ تم ایک قسم کا اتباع کرو اور دوسری سے اجتناب کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت ناگواریوں میں گھیر دی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة فرحم الله رجلا نزع عن شهوته۔ یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے۔ وقمع هوى نفسه فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى۔ واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، اور نفس کی ہوا و ہوس کو اکھاڑ کر پھینک دے کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ لے جانے والا ہے اور یہ ہمیشہ گناہوں کی خواہش ہی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ بندگان خدا، یاد رکھو کہ مرد مومن ہمیشہ صبح و شام اپنے نفس سے بدگمان ہی رہتا ہے۔ فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وتووها طي المنازل۔ اور اس سے ناراض ہی رہتا ہے اور ناراضگی میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے، لہذا تم بھی اپنے پہلے والوں کے مانند ہو جاؤ جو تمہارے آگے آگے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے اپنے خیمے ڈیرے کو اٹھا لیا ہے اور ایک مسافر کی طرح دنیا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔